عرش بری پر آپ کا جانا کتنا اچھا لگتا ہے، اور نماز کا تحفہ لانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ تاخیر و تمہید کے ہمارے علاقے کے مشہور و معروف عالم دین جناب حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب دامت برکاتہم کو ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، کہ عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کی تاروں کی درخشانی۔ مائک پر جناب حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب القاسم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے آمین۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں
چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی، درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے۔ خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہادر یا الہی، درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پہ میرے مولا، بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پہ میرے مولا، مجھے خالی نہیں لوٹا الہی، درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران نظام، میرے سامنے بیٹھے میرے دین کے غیور نوجوانوں، میرے بھائیوں بزرگوں، اور درے پردہ بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، بہت ہی مختصر وقت میں میں چند پیغام آپ سبھی حضرات کو دینے کے لیے اس منچ پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کی ڈالی اور درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دھرتی کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اور اس دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بقا کا بھی سبب ہے۔ اگر یہ کائنات باقی ہے، یہ ملک باقی ہے، یہ دھرتی باقی ہے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب گردش کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا، اس روئے زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس دھرتی میں ایسے ایسے اولیاء کرام، ایسے ایسے بزرگان دین رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، جن آنسوؤں کے صدقے میں اور جن آنسوؤں کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن ایسا آئے گا جو دن اس کائنات کا لاسٹ ڈے ہوگا، اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کے سور پھونکتے ہی یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے گا، ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ یہ پہاڑ جو اس زمین کے بیلنس کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ جو زمین میں ایک کھوٹے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے، یہ پہاڑ روئی کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ سارے کے سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، لیکن وہ لاسٹ ڈے مسلمانوں پر نہیں آئے گا، کافروں پر آئے گا۔ اس دھرتی میں جب بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں رہے گا، اس دھرتی میں جب بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں رہے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پہ قیامت کو نازل فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں وقار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اسلام دھرم کو چھوڑ کر کسی دھرم میں عزت نہیں مل سکتی۔ اسلام دھرم وہ دھرم ہے جس دھرم کو ماننے والے اور جس دھرم پر عمل کرنے والے کے بارے میں قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم سچے پکے مومن بن جائے، اگر تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ، تو اس دنیا میں کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، اس دنیا میں ستا کسی اور کا نہیں ہوگا، اس دنیا میں پاورفل کوئی اور نہیں ہوگا، اس دھرتی میں پاورفل اسلام ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ہماری بات آپ سن رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا، اس کی بولی یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنے غور سے سماعت نہیں فرماتا جتنا قرآن کریم کی قرأت کو سماعت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی
تلاوت کو بہت پسند کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی غور سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس رحمت دو عالم تاجدار بطحہ شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جلسہ جو آپ کے سوناپور آبادپور میں ہو رہا تھا، یہ جلسہ 7 تاریخ کو ہونا تھا، 7 دسمبر کو یہ جلسہ ہونا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو منظور تھا کہ 7 تاریخ نہیں بلکہ 10 تاریخ کو یہ جلسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا تھا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہوا، ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، ضرور کسی نے ہانڈی پوچھ کر کھایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بارش نازل ہو گئی، لیکن قدرت یہ کہتی ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے من و عن کی بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ اس دن بارش ہو، بارش نازل ہو گئی۔ آج 10 تاریخ کو یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ جوش و خروش نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو 7 تاریخ کے جلسے میں ہونا چاہیے تھا اور ہوتا، لیکن آج اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے موسم بہت سنہرا ہے، موسم بہت خوشگوار ہے۔ آپ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں 2-3 پیغام آپ سبھی حضرات کو دے کر یہاں سے رخصت ہوں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً اس جلسے کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ میرا سب سے پہلے پیغام میری ماؤں کے نام اور میرے بھائیوں کے نام۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ سیمانچل میں اور خاص طور پر ضلع ارریہ، ضلع کٹیہار، ضلع پورنیہ اور ضلع کشن گنج میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے یہاں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جلسے ہمارے سیمانچل میں ہوتے ہیں، ہمارے ضلع کٹیہار میں ہوتے ہیں، اور ضلع کٹیہار کا سب سے 16 بلاک میں سے سب سے زیادہ مسلم آبادی والا یہ بلاک بارسوئی بلاک، جس میں 72.2% مسلمان ہیں، 72 سے بھی اوپر فیصدی مسلمان ہیں۔ اس بلاک میں سب سے زیادہ جلسہ ہوتا ہے۔ ان جلسوں کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جانی چاہیے تھی، ہمارے گھروں میں دین کا پرچم لہرانا چاہیے تھا، ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے تھی، ہماری ماں اور بیٹیوں کے سروں پر ہمیشہ پردہ اور برقع رہنا چاہیے تھا۔ لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنے سارے جلسوں کے باوجود بھی ہمارے اس معاشرے میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ برائی روز بروز پنپ رہی ہے، برائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اتنے سارے جلسے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دھرتی پر پیدا فرمایا، اور جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دے کر اذان دینے والا اور تکبیر کہنے والا یہ بتاتا ہے کہ اے مومن، اے ایمان والا، اے بچہ جو تو ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تیری زندگی کی مقدار اذان اور تکبیر کے درمیان جو 15 منٹ کا وقفہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اے انسان، تو اسی وقفے میں، اسی زندگی میں جو چاہے کر لے، اچھا عمل کر لے یا برا عمل کر لے۔ اچھا عمل کرے گا تو جنت تیرے لیے انتظار کر رہی ہے، برا عمل کرے گا تو جہنم کی للکار تجھے آواز دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بھی بنایا ہے۔ جہنم بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، جنت بہت چھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بہت بڑا بنایا، سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، سارے شیطان کو، سارے یہودیوں کو، سارے عیسائیوں کو، سارے ابلیس کو، سارے گنہگار کو جہنم میں ڈالنے کے باوجود بھی اللہ اس جہنم سے پوچھے گا، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کہے گا حل من مزید، اور لائیے، اور لائیے، اور لائیے۔ جہنم کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالیں گے، جہنم سکڑ جائے گی، اور سکڑنے کے بعد کہنے لگے گی قط قط، میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ جہنم انسانوں، جناتوں، پتھروں سے بھرنے والی نہیں ہے۔ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی سکڑ کے چھوٹا کر دے گا۔ لیکن جنت کو اللہ تبارک و تعالی اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم میں جائے گا، سب سے آخری آدمی جو جہنم میں جائے گا، جو جہنم میں جل رہا ہوگا، جب جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزریں گے تو جہنم سے ایک آواز آ رہی ہوگی۔ وہ آواز کون سی ہوگی؟ وہ آواز ہوگی یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ جبرائیل علیہ السلام جب وہ آواز سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ جہنم تو پورا خالی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے ایمان والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر چکے ہیں۔ یہ کون انسان ہے جو جہنم میں پکار رہا ہے یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، اے احسان کرنے والے؟ جہنم سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً لوٹتے ہیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، میں ابھی جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا، جہنم سے آواز آ رہی ہے یا حنانو یا منانو، ایک آدمی ابھی تک جہنم میں ہے، اے اللہ وہ آپ کی امید پر یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، پھر وہ آدمی جہنم میں کیوں ہے؟ اے اللہ اس کو جہنم سے نکال لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل، جاؤ اور جہنم کے داروغہ سے جا کر کہو، جس کا نام مالک ہے، اس سے جا کر کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال کر لائے۔ میرے بھائیوں، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، وہاں پر گھوس نہیں چلے گا۔ جہنم کے داروغہ مالک کے پاس گھوس نہیں چلے گا۔ ہمارے بارسوئی بلاک میں گھوس دے کے کوئی بھی کام آپ کرا سکتے ہیں، لیکن جہنم کے داروغہ مالک زندگی میں کبھی ہنسا نہیں ہے، زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
जन्नत का दारोगा रिजवान भी मुलाकात करता है, मुस्कुरा कर मुलाकात करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फरिश्ते भी मुलाकात करते हैं, मिकाईल मुलाकात करता है, जिब्राईल मुलाकात करता है, इसराफील मुलाकात करता है, इज़राइल मुलाकात करता है, सारे फरिश्ते मुस्कुरा कर मुलाकात करते हैं। लेकिन जब मालिक की बात आती है, जहन्नम के दारोगा की बात आती है, अल्लाह के नबी से जब जहन्नम के दारोगा मुलाकात कर रहे हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, उसके लबों पे हंसी नहीं है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज मेराज में आप तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपको बुलाया है, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई है, जिसने भी आपसे मुलाकात की है उनके चेहरे पर तबस्सुम है, उनके चेहरे पर हंसी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये जन्नत का दारोगा मालिक जो कभी मुस्कुराया नहीं है, जिसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आई है, वो आपको देखकर जरूर मुस्कुराएगा। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई, उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखा, तो मैं समझ गया कि जहन्नम का दारोगा मालिक कभी जिंदगी में मुस्कुराएगा नहीं, कभी जिंदगी में मुस्कुराएगा नहीं। जो आदमी मुस्कुराता न हो, कड़कदार होता है, किसी की बात नहीं सुनता। इसलिए जहन्नम में कोई घूस नहीं चलने वाली, कोई रिश्वत नहीं चलने वाली, कोई दादागिरी नहीं चलने वाली, कोई सिफारिश नहीं चलने वाली, जहन्नम के दारोगा के सामने किसी की नहीं चलेगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम के दारोगा से जाकर कहते हैं, ए जहन्नम के दारोगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म किया है कि जहन्नम में अभी एक आदमी है जो ईमान वाला है, जो हन्नान और मन्नान पुकार रहा है, जाओ उसका ढूंढ कर लाओ। चुनांचे वो हजरत मालिक, वो फरिश्ता जो जहन्नम का दारोगा है, वो जहन्नम में गोता लगाते हैं, लेकिन जहन्नम में पूरा ढूंढ के आ जाते हैं, कहीं वो आदमी मिलता नहीं, कहीं वो आदमी मिलता नहीं है। फिर आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर देते हैं। हजरत जिब्राइल दोबारा अल्लाह के पास जाते हैं और अल्लाह के पास जाने के बाद फरमाते हैं कि मालिक जहन्नम में गया, लेकिन वो आदमी उसे मिला नहीं। ऐ अल्लाह, आप ही बता दें वो कहाँ छुपा हुआ है। चुनांचे अल्लाह फरमाता है कि जाओ फुला वादी में, फुला कोने में वो आदमी छुपा हुआ है, और वो आदमी इस तरह है कि उसके हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए हैं, उसके दोनों हाथ को निकाल कर उसके गर्दन पे बांध दिया गया है, वो उकड़ू बैठा हुआ है और आग की तपिश से पूरा लाल हो चुका है। मालिक को जाकर कहो कि उसको छुड़ा कर लाए। मालिक जाता है और उसको छुड़ा कर लाता है, उसको छुड़ा कर लाता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछते हैं, ए इंसान, तू जहन्नम में इतने साल रहा, तू जहन्नम में इतने साल रहा, लेकिन आज भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, तू हन्नान और मन्नान कहता रहता था, क्या मतलब था? वो आदमी कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने सुना है कि आप रहीम हैं, मैंने सुना है आप करीम हैं, आप दाता हैं, आप इनायत करने वाले हैं। मैं इसी उम्मीद पर जहन्नम में या हन्नान और मन्नान पुकार रहा हूँ, ताकि आपको किसी दिन मेरे ऊपर रहम आएगा और आप मुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तू जिस उम्मीद पर कायम है, मैं एहसान करने वाला हूँ, मैं भलाई करने वाला हूँ, मैं भलाई करूंगा और तुमको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाते हैं, जिब्राइल को इसको ले जाओ और नहरे हयात में डाल दो। चुनांचे नहरे हयात में डालते ही वो इंसान तरो ताजा हो जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तू आखिरी आदमी है, जाओ जन्नत में देख कर आओ, जन्नत में कोई जगह खाली है कि नहीं है। चुनांचे वो जन्नत का सैर करता है। जब जन्नत का सैर करता है, जन्नत का कोना कोना ढूंढ लेता है, आके अल्लाह के पास कहता है, ए अल्लाह, मैंने पूरे जन्नत को ढूंढ लिया, जन्नत में कहीं भी जगह खाली नहीं है, पूरा जन्नत फुल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहता है, ए इंसान, तुमको कितनी बड़ी जन्नत चाहिए?
کیا تم کو کسی بادشاہ کا نام یاد ہے جب تم دنیا میں رہتا تھا؟ کسی بادشاہ کا نام یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں فلاں بادشاہ کو جانتا تھا۔ کہا ان کے پاس کتنی زمینات تھی، ان کا ایریا کتنا بڑا تھا؟ وہ کہتا ہے اتنا بڑا ایریا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا کہ اگر میں اس بادشاہ کو جتنی سلطنت اس دنیا میں دیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ اگر میں تم کو اس جنت میں دوں تو کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ ہم کو 1 گنا مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا، آپ تو 10 گنا کی بات کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ آپ 10 گنا اتنی بڑی جنت ہم کو کیسے دیں گے؟ جنت میں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا تب تم اس مرتبہ گئے تھے جنت فل نظر آ رہا تھا، ایک بار اور جاؤ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ جب دوسری بار دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی دنیا کی جنت اس کے لیے انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے خالی پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کے کہنے کے لیے کسی مستری اور لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سوناپور آبادپور کے آدمی کو کتنا دن رہنا ہے؟ بارسوئی بلاک کے لوگوں کو جنت میں کتنا دن رہنا ہے معلوم ہے؟ 1 سال، 1000 سال، 1 کروڑ سال، 2 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، سنگ مہاسنگ، خرب، کوئی اس کی گنتی بتا سکتا، کوئی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے؟ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں جنت میں ہم کو اور آپ کو کتنا دن رہنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی زمین سے لے کر آسمان تک سرسوں کے دانے سے بھر دے، توری کے دانے سے۔ یہ پوری دنیا میں جتنی بھی جگہ ہے اس جگہ کو زمین سے لے کر آسمان تک اگر اللہ تبارک و تعالی سرسوں کے دانے سے بھر دے اور ایک چڑیا اڑ کر آئے، ایک دانہ کو منہ میں لے کر چلے جائے، پھر 1000 سال بعد وہ چڑیا آئے، ایک دانہ کو لے کر منہ میں چلے جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، بتاؤ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو سرسوں کے دانے بھرے ہوئے ہیں کتنے سنگ مہاسنگ برسوں میں یہ دانے وہ چڑیا چک کر لے کر جائے گی؟ قسم خدا کی کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر جواب دے دے گا۔ اتنی گنتی ہمارے اس ملک میں نہیں ہے جتنی گنتی ہم اور آپ کو جنت میں رہنا ہے، جتنا دن ہم اور آپ کو جنت میں رہنا ہے۔ انسان ایک مرتبہ پیدا ہو چکا لیکن اللہ اس کو کب تک رکھے گا یہ اللہ جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ جب تک رکھے گا تب تک رکھے گا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ کو 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی چاہیے یا سنگ مہاسنگ کروڑوں سال کی زندگی چاہیے؟ اگر 60 سال کی زندگی چاہیے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جو چاہے کر لیں، اللہ کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر سنگ مہاسنگ اور خربوں سالہ زندگی چاہیے اور وہ جنت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت مفت میں نہیں دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس جنت کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑے گی، رات کو بیدار ہونا پڑے گا، تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی، شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چیز کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ورنہ دوزخ کی آگ بہت تیز ہے۔
میرے بھائیوں، اس لیے آج کے اس جلسے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلا کام، میری مائیں بھی سن لیں، میرے بھائیوں آپ بھی سن لو، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آج سے یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے آباد پور میں کربلا کا کھیل ہوتا ہے، 10 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کو اسی آباد پور کی سرزمین میں کربلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ کربلا کس چیز کا پیغام دیتا ہے تو آپ جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے آدمی صرف اتنا جانتے ہوں گے کہ یہ کربلا میں حضرت حسین نے شہادت پیش کی ہے، لیکن یہ کربلا کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جو جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی طفل مکتب ہے، ایک موقع آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہیں اور اس غزوہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے کہ حسین پیاسا ہے، حسین کو پیاس لگی ہے اور یہاں پر پانی کی فقدان ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کو میرے پاس لے کر آؤ، اسی حسین کو جو کربلا کے میدان میں جام شہادت پیش کیا تھا، اسی حسین کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گودی میں رکھ رہے ہیں، اپنے زبان مبارک کو اللہ کے نبی نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں لگا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حسین تمہیں پیاس لگی ہے، یہاں پانی کی قلت ہے، یہاں پانی موجود نہیں ہے، اے حسین میری زبان سے تم چوسو، تم کو پانی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چوسنے لگتے ہیں، حضرت حسین کا رونا بند ہو جاتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زبان مبارک نکال کر حضرت حسین کے پیاس کو بجھایا۔ اللہ کے نبی یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ جس حسین کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا تھوک حضرت حسین کو پلایا ہے، یہ کیوں کر اللہ کے نبی برداشت کر سکتے تھے کہ اسی حسین کے سر کو قلم کیا جائے گا، اس کو پانی کے لیے تڑپایا جائے گا، اس کو پانی کے لیے رلایا جائے گا، یہ اللہ کے نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہی کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے لوگوں نے پانی بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کا پانی بند ہو جاتا ہے۔ جب پانی بند ہو جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے لشکر کو پوچھتے ہیں اے یزید کے لشکر، نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، میں اس پانی سے وضو کر کے نماز ادا کروں گا۔ لیکن اس لشکر سے جواب آتا ہے کہ پانی وضو بنانے کے لیے کیا، تمہیں کلی کرنے کے لیے بھی پانی دریافت نہیں ہوگی، پانی دیا نہیں جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ لشکر سے پانی ملنے والا نہیں ہے، پانی دینے والا نہیں ہے، اپنے 72 ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں اے لوگوں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سامنے پیشانی کو رگڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ دشمن نے پانی بند کر دیا ہے، پینے کا پانی میسر نہیں ہے،
وضو بنانے کا پانی میسر نہیں ہے، لیکن اللہ کی زمین کشادہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ڈالو اور تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ ادھر جنگ کا موقع ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہے، لیکن حضرت حسین نے نماز کو بند نہیں کیا، تیمم کر کے نماز کو ادا کر کے آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا، اے لوگو معمولی چیز میں تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو، شادی بیاہ میں نماز کو چھوڑ دیتے ہو، بریانی کھا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہو، حلوہ پوری کھا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہو، پلاؤ اور گوشت کھا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جنگ کا موقع ہے، یہاں پانی میسر نہیں، ایسے وقت میں بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ یہ کس چیز کا پیغام ہے؟ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے لشکر میں گتھم گتھا ہو رہی ہے، لڑائی مار ہو رہی ہے، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر سے کہا، اے کمانڈر، جاؤ دشمنوں کے صف میں گھس جاؤ اور گھسنے کے بعد یہ اعلان کر دو، اے لوگو نماز ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، اے لوگو ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، آپس میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں، لڑائی اپنی جگہ پھر چالو ہو جائے گی، 10 منٹ کے لیے لڑائی کو روک دیا جائے اور نماز کو ادا کر لیا جائے۔ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، امام بن جائے، ہم اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو ہم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا، ہم امامتی کریں گے، ہم سب مل کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن لشکر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی ٹیم کو لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، آدھی ٹیم کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں، آؤ ہم تلواروں کے سائے میں سجدہ کریں، تلواروں کے سائے میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹیم کے ساتھ نماز ادا کر کے پھر لڑنے کے لیے جاتے ہیں، دوسری ٹیم آتی ہے، نماز ادا کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ادھر تلوار سے سر کٹ رہا ہے، خون بہ رہے ہیں، عورتوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، بچیوں کو تلواروں پر اچھال کر اس کا قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے بھی موقع پر اللہ کے نواسے، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو چھوڑا نہیں، نماز کو ادا کر کے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو کبھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان نہ کرنا وہ کام، مسلمان نہ کرنا وہ کام، جس سے خدا ناراض نبی نہ خوش ہو صبح و شام، مسلمان نہ کرنا وہ کام۔ میرے بھائیوں، آئیے آج کے اس جلسے میں ہم اور آپ یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اٹھائیں دونوں ہاتھ، اعلان کریں کہ انشاءاللہ صرف جمعہ پڑھیں گے۔ جمعہ پڑھنے والے کتنے؟ جمعہ پڑھیں گے، پانچوں وقت پڑھیں گے، پانچوں وقت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کس چیز کا پیغام؟ یہ کربلا کا پیغام۔ میرا سب سے پہلا پیغام، میں آپ کو ایک بات نماز کے متعلق اور بتا دوں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان زندگی میں ادا نہیں کیا اور مرنے کے وقت اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ میں نے زندگی بھر نماز نہیں کی، نماز ادا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، میرے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ یہ گناہ کب معاف کرے گا؟ میں آپ کو بتا دوں اس کی ترکیب کیا ہے، یہ نماز کیسے معاف ہوگی جو ہماری زندگی میں چھٹ چکی ہے۔
یہ نماز اس طرح معاف ہوگی کہ ایک آدمی اگر آج اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہم عمل کریں گے، اس پیغام پر ہم عمل کریں گے، تو سب سے پہلے اسے گھر میں جانا ہوگا۔ گھر میں جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اٹھنا ہوگا، اٹھنے کے بعد غور کرنا ہوگا کہ میری 40 سالہ زندگی یا میری 30 سالہ زندگی میں کتنے سال میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جب وہ غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میری 5 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، میری 10 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے وہ اٹھے گا، وضو بنائے گا، وضو بنانے کے بعد رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے گا، اے اللہ میری جو غلطی ہوئی ہے میں اس غلطی کی تلافی کے لیے تیار ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجمالی توبہ کرے گا۔ اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھر تفصیلی توبہ۔ تفصیلی توبہ کیا ہے؟ وہ ایک ڈائری لے گا، اپنے پاکٹ سے قلم نکالے گا اور ڈائری میں لکھے گا کہ میری 5 سال کی نماز یا میری 3 سال کی نماز ختم ہو چکی ہے، میں یہ 3 سال کی نماز آج سے ادا کرنے جا رہا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ الگ سے قضا کرے گا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد الگ سے قضا کرے گا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قضا کرے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قضا کرے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قضا کرے گا۔ اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ وہ انسان ڈائری میں لکھ لے گا میری 5 سال کی نمازیں ختم ہو چکی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا ہے، آج سے اس کو شروع کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ 5 سال کی نمازیں جو میری زندگی میں چھٹ گئی ہیں میں اپنی زندگی میں اس کو ادا کر پایا تو بہتر ہے، اگر نہیں ادا کر پایا تو میری جتنی نمازیں باقی رہ جائیں گی، میرے مال و دولت میں سے، میرے مال و دولت میں سے جو میں چھوڑ کر جاؤں گا، میں اولاد کے پاس جو مال و دولت چھوڑ کے جاؤں گا اس میں سے میری اولاد ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ کوئی انسان اگر یہ عمل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، یہ عمل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، تب تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نماز کے گناہوں کو معاف کرے گا، ورنہ نماز کی گناہ، نماز چھوڑنے کا عذاب صرف ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں، سب سے پہلی چیز نماز کو ادا کیجئے۔ سب سے پہلی چیز آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ۔ سبھی حضرات کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ آج سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ میرا سب سے پہلا پیغام۔ میرا دوسرا پیغام میری ماں بہنوں کے نام سے ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ سماعت فرمائیں، میرا دوسرا پیغام کیا ہے؟ میرا دوسرا پیغام میری ماں اور بہنوں کے نام ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ سماعت فرما لیں، غور سے سن لیں کہ میری ماں نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں ایک آدمی گزرا ہے جو اپنے آپ کو فرعون کہتا تھا، جو اپنے آپ کو بھگوان اور خدا کہتا تھا۔ وہ فرعون تھا جنہوں نے انسانوں کو قتل کیا، جنہوں نے عورتوں کی عزتوں کو مسمار کیا، یہی وہ فرعون تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شماتہ بنت فرعون یہ کون تھی، یہ کیا کام کرتی تھی؟ شماتہ بنت فرعون۔ میری ماں اور بہنوں سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیت المقدس لایا جاتا ہے۔ کون سی سواری پر بٹھا کر؟ براق کی سواری پر بٹھا کر۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے،
یہ حقیقت ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، یہ حقیقت ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15واں پارہ کھولیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 15واں پارہ میں سورہ اسریٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام براق پر چڑھاتے ہیں۔ یہ براق سب سے فاسٹ سواری ہے، آج تک کوئی سواری اتنی تیز نہیں چلی۔ جہاں تک نظر ہماری جا سکتی ہے براق کی رفتار وہی ہے۔ ابھی نظر ہم دیکھیں کہ براق یہاں ہے، ہماری نظر اگر آباد پور تک جاتی ہے، دوسری نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو براق وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اتنی تیز سواری، اس سواری پہ چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے اللہ کی نبی کی سواری گزر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشبو محسوس کیا۔ کیا محسوس کیا؟ ایک خوشبو۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ زمین کے ایک حصے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب اس خوشبو کو سونگھے تو اللہ کے نبی بےتاب ہو گئے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو ایسی ہے کہ آج سے پہلے میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ یہ دنیا کے کس خطے سے آ رہی ہے، دنیا کی کس زمین سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور اس خوشبو کے پیچھے راج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل عرض کرتا ہے کہ یہ فرعون کے بیٹی کی نوکرانی کی خوشبو ہے۔ کس کی خوشبو ہے؟ شماتت بنت فرعون، فرعون کے بیٹی، فرعون کی بیٹی کے سر میں جو کنگھا کیا کرتی تھی، فرعون کے بیٹی کے سر میں جو تیل لگایا کرتی تھی، جو مالش کیا کرتی تھی، جو کنگھا کیا کرتی تھی، یہ اسی کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل پورا واقعہ بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں سنو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کے سر پر شماتا کنگھی کیا کرتی تھی، کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ جب زمین سے کنگھی اٹھاتی ہے وہ شماتا، جب زمین سے کنگھی اٹھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر زمین سے کنگھی کو اٹھا رہی ہے۔ فرعون کی بیٹی سن لیتی ہے کہ یہ کون سا کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ کون سی سورت پڑھ رہی ہے۔ وہ پوچھتی ہے یہ کون سا اللہ ہے، یہ بسم اللہ تم نے کیوں پڑھی، یہ کنگھی اٹھاتے اٹھاتے تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا؟ اس دنیا کا اگر کوئی خدا ہے تو میرا باپ فرعون ہے، میرا باپ فرعون خدا ہے، اس کا نام لے کر کنگھی اٹھانا چاہیے، لیکن تم دوسرے خدا کا نام لے کر کنگھی اٹھا رہی ہو۔ میں اپنے باپ کو جا کر بتا دوں گی۔ فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد فرعون سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی نوکرانی اور آپ کے محل میں رہنے والی، آپ کا کھانا کھا کر پلنے والی، آپ کے پیسے سے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والی یہ شماتا، یہ کنگھی کرنے والی نوکرانی جب کنگھی اٹھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، آپ کا نام نہیں لیتی ہے۔ فرعون سنتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ فرعون اس نوکرانی کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے، اے نوکرانی، میری بیٹی تمہارے بارے میں یہ شکایت کر رہی ہے کہ تم کسی اللہ کی پوجا کر رہے ہو، کسی اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو، جبکہ میں اللہ
ہوں، میں خدا ہوں، میں پروردگار ہوں، مجھے تم کو اپنا گاڈ ماننا چاہیے، اپنا خدا ماننا چاہیے، لیکن تم اگر باز نہیں آتی ہو، مجھے خدا نہیں مانتی ہو، تو میں تم کو سزا سے سزا اور سخت سے سخت سزا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شماتہ کیا کرتی ہے؟ وہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کہتی ہے، اے فرعون تو جتنا تکلیف دینا چاہے تکلیف دے دے، جو تو جتنا ستانا چاہے ستا لے، جو تو جتنا مارنا چاہے مار لے، لیکن ایمان میرے دل میں گھس چکا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اپنا رب مان چکی ہوں۔ یہ شماتہ اپنے جگر کو کاٹ تو سکتی ہے، اپنے آپ کو چھلنی کر سکتی ہے، لیکن ایمان سے پھر نہیں سکتی، ایمان سے باز نہیں آ سکتی۔ فرعون کا روب اور چڑھ جاتا ہے، فرعون کا غصہ اور چڑھ جاتا ہے، فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے آگ جلاؤ، آگ جلایا جاتا ہے، کڑھائی چڑھائی جاتی ہے، اس پہ تیل گرم کیا جاتا ہے۔ اس شماتہ نوکرانی کے 3 بچے تھے، 2 بچے کو لایا جاتا ہے اور جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بچہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے ابھی بھی شماتہ تمہارے پاس 2 بیٹے ہیں، 2 اولاد تمہاری باقی ہے، ایک ایک کر کے ڈالا جائے گا، پھر تم کو ڈالا جائے گا۔ اے شماتہ مجھے اپنا خدا مان لو، مجھے اپنا پروردگار مان لو، لیکن شماتہ خون کے آنسو پیتی ہے، کہتی ہے کبھی نہیں، میں موسیٰ کے رب سے اپنا چہرہ پھرا نہیں سکتی، میں تم کو اپنا خدا مان نہیں سکتی۔ میری ماں اور بہنوں، فرعون اس کے دوسرے بیٹے کو بھی تیل پر ڈال دیتا ہے، تیسرا بیٹا دودھ پیتا بیٹا ہے، وہ چھاتی سے لگ کر، وہ چھاتی میں لگا کر، وہ شماتہ اس کو اپنے باہوں میں جکڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ اب فرعون کہتا ہے تیرا یہ دودھ پیتا بچہ جو تمہارا دودھ پی رہی ہے، اس بچے کو اب تیل میں ڈالنے کی باری ہے۔ چنانچہ اس بچے کو جب پکڑتا ہے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، ماں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 2 بچہ آگ میں جل کر، تیل میں جل کر کباب بن چکا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کو کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، وہ سوچنے لگتی ہے کہ کسی طرح اپنی جان بچاؤں، اس بچے کی جان بچاؤں، فرعون کو خدا کہہ دوں اور پھر بعد میں جا کر اللہ کے سامنے توبہ کر لوں گی۔ لیکن وہ دودھ پیتا بچہ بولنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ پیچھے بچے کے زبان میں آواز دے دیتا ہے کہ اے ماں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ماں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے ماں تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، آج مجھے ڈالا جائے گا، اس کے بعد تجھے ڈالا جائے گا، آئیے ہم دونوں مل کر اس تیل کی کڑھائی میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اللہ ہم دونوں کو جنت میں ملوائے گا۔ جب بچے کی زبان سے ماں یہ آواز سنتی ہے، ماں کا صبر یقین میں بدل جاتا ہے، ماں کا صبر یقین میں بدل جاتا ہے، ماں فرعون کو اپنا بچہ دے دیتی ہے، لے اسے بھی تیل میں ڈال دے، چنانچہ فرعون اسے بھی تیل میں ڈال دیتا ہے، پھر بھی ماں نہیں مانتی ہے، اس ماں کو اٹھا کر تیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 3 بچہ، 1 ماں تیل میں جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب ان کو فرعون ان کی بچی کھچی ہڈیوں کو قبرستان میں لا کر گاڑ دیتا ہے، اس قبر سے اتنی خوشبو آتی ہے جو خوشبو جنت میں نہیں ہے، جو خوشبو دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جاتے ہوئے جب وہ خوشبو سونگھتے ہیں، اللہ کے نبی بےتاب ہو کر جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کس کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اس طرح اسلام مضبوط ہوا ہے۔ تم جیسی مائیں ہی اسلام پر قربان ہو کر آج دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں سر کھول کر بازاروں میں کپڑا خریدتے ہوئے نظر آتی ہیں، آباد پور کے دکانوں میں، قاضی ٹولہ کے دکانوں میں، بارسوئی کی دکانوں میں میری مائیں اور بہنیں باریک چست لباس پہن کر
दुकानों में जाकर सौदा करती हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भीड़ अगर बैंक में पैसा जमा करने की थी, बैंक से पैसा निकालने की थी, ये माँ और बहनें थी जो बैंक में लाइन लगकर, कतारें लगकर अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा जमा करती थी और पैसा निकाला करती थी। मेरी माओ, आपको अल्लाह ने औरत बनाया है। औरत के माने पर्दा है। जो औरत पर्दा से बाहर निकल जाए वो औरत नहीं, वो शैतान की बेटी बन जाती है। इसलिए माँ और बहनों, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी मौका हो, हम उस मौके पर इंशाअल्लाह अपने पर्दे को, अपनी हया को, अपने जेवर को इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम को रोशन करने की कोशिश करेंगे। आप जरा सुन लें, जो लोग हज करने जाते हैं, जो लोग हज करने जाते हैं, जब सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं तो सफा और मरवा के दरमियान में एक जगह ऐसी है जहां पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़कर पार की थी। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत को आज भी जिंदा रखा है। हाजियों को हुक्म दिया, ऐ हाजी, जब तुम हज करने के लिए जाओगे और सफा मरवा के दरमियान जब तुम चक्कर लगाओगे, जब वो हरी बत्ती आ जाए, जब वो जगह आ जाए जहां पर हाजरा दौड़कर पार की थी, तुमको भी उस सुन्नत को जिंदा करके उस जगह दौड़ करके पार करना है। मैं पूछना चाह रहा हूं आबादपुर के लोगों से, मैं पूछना चाह रहा हूं आबादपुर की माँ और बहनों से, सोनापुर और धर्मपुर की माँ और बहनों से कि उस जगह को दौड़कर पार किसने किया था? कोई मर्द ने पार किया था या औरत ने पार किया था? आप जवाब देंगे कि उस जगह जब इस्माइल रेरी रगड़ रहा था, जब इस्माइल पानी के लिए बेताब था, सफा और मरवा के दरमियान वो दौड़ने वाली हजरत हाजरा थी, कोई आदमी नहीं था, इब्राहिम नहीं था, एक औरत थी जो दौड़कर पानी को तलाश कर रही थी। मेरी माँ और बहनों, ये औरत की सुन्नत को औरत को अदा करने का हुक्म देना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म ये होना चाहिए था कि हजरत हाजरा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी है, तो जब कोई खातून हज करने के लिए जाए वो दौड़कर इस सुन्नत को जिंदा करे। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, नहीं, औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ेगा। सुन्नत हजरत हाजरा की है, सुन्नत हजरत हाजरा की है, सुन्नत एक औरत की है, लेकिन उस सुन्नत को पूरा किया जा रहा है मर्दों के जरिए से, औरतों के जरिए से उस सुन्नत को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्यों? अल्लाह ने ये फैसला क्यों किया? अल्लाह ने मर्दों को सुन्नत को अदा करने के लिए क्यों कहा, औरतों को सुन्नत को अदा करने के लिए क्यों नहीं कहा? इसलिए कि जब औरत दौड़ेगी उसके बदन के उभार को इंसान देखेगा, उसके बदन के उछलने को इंसान देखेगा, उसकी बेपर्दगी जाहिर होगी। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम हज करने जा रही हो, तुम पर्दे में रहोगी, तुमको बेपर्दा होने की जरूरत नहीं है। हजरत हाजरा जब दौड़ी थी उस वक्त कोई आदमी नहीं था, वो दौड़ के पार कर गई। तुम आज दौड़ोगी, लाखों का मजमा होगा, सारे इंसान तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम्हारे बदन की बनावट को देखेंगे, तुम्हारे उछाल को देखेंगे, तुम्हारी बेपर्दगी को देखेंगे। नहीं नहीं, ये अल्लाह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब औरत दौड़ती है तो दौड़ते दौड़ते कभी कभार ऐसा होता है कि औरत का पांव उसके साड़ी में, उसके कपड़े में आ जाता है। कपड़े में आने की वजह से औरत का कपड़ा पैर में लगकर खुल सकता है, औरत नंगा हो सकती है, औरत बेपर्दा हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सोचा कि नहीं, हज का एक पवित्र मकाम है, हज एक पवित्र जगह में अदा किया जा सकता है, अदा किया जाता है। भले ये हजरत हाजरा की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत को औरतों को अदा करने का हुक्म नहीं दिया, मर्दों को अदा करने का हुक्म दिया, ताकि औरतें पर्दा में रहे, बेपर्दा ना हो जाए। मेरी माँ और बहनों, कहाँ जाता है आपका पर्दा? जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, आप बक्से से सबसे कीमती लिबास निकालते हो और निकालने के बाद जेबे तन करते हो, चेहरे को बनाते हो और बनाओ सिंगार करके
آپ ٹیبل پہ جا کر بیٹھ کر مردوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، آپ کے اس ٹیبل پہ مرد بھی بیٹھا رہتا ہے، عورتیں بھی بیٹھا رہتی ہے۔ قسم خدا کی آج علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، یہ رضوان اللہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ایسے ٹیبل پر جس پر عورتیں بیٹھی ہو، جس پر مرد بیٹھا ہو، مرد عورت کو دیکھ رہا ہو، مرد عورت کو دیکھ رہا ہو، عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہو، کھانے کا لطف اندوز ہو جاتا ہو، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ حرام ہو سکتا ہے، نبی کی سنت نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہو سکتا ہے، نبی کی سنت نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں اور بہنوں، آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے پردے کو زیب تن کر کے، پردے کو زیب تن کر کے اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاشرہ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس پرچی آ چکی ہے، دو ہی موضوع پر میرا بیان ہوا، ایک نماز پر، دوسرا پردہ پر۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔